نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، کل ہم نے 21ویں پارے کی تفسیر مکمل کی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم 22ویں پارے کی مختصر تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ کل چونکہ ہم 21ویں پارے کی تلاوت نہیں کر سکے حافظ صاحب وجوہ، تو آج وہ 21ویں اور 22ویں پارے کے کچھ حصے کی تلاوت کریں گے۔ 22ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے اور اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات سے خطاب فرما رہا ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو تم میں سے فرما بردار بنی رہی اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اور نیک عمل کرتی رہی تو ہم اس کا دگنا اجر دیں گے، 2 گنا ڈبل اجر ان کو دیں گے۔ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے عزت والی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اور پھر آگے ازواج مطہرات سے خطاب فرمایا اللہ رب العزت نے، اور مختلف احکامات ان کے لیے نازل ہوئے۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انہیں یہ حکم دیا گیا کہ وہ نزاکت کے ساتھ، یعنی نرمی کے ساتھ، عام مردوں کے ساتھ جب ان کی کوئی بات چیت ہو تو وہ نرمی کے ساتھ بات نہ کریں، مبادا کہ کسی کے ذہن میں کوئی غلط گمان پیدا نہ ہو، وہ سختی کے ساتھ بات کیا کریں۔ پھر بلا ضرورت وہ گھر سے نہ نکلیں، اس چیز کی ممانعت کی گئی۔ زمانہ جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زینت اور ستر کا اظہار کرتے ہوئے باہر نہ نکلیں، یعنی انہیں پردے کی تلقین کی گئی۔ پھر انہیں نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اور قرآنی آیات کی تلاوت اور احادیث کا مذاکرہ کرنے کا انہیں کہا گیا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے۔ اللہ رب العزت نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی 10 صفات کو گنا۔ یہ سورہ الاحزاب میں ہے۔ ارشاد ربانی ہوا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور عورتیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننے والے مرد اور عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین، سے جب ان پر آزمائش آتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اللہ کوئی نعمت دے کے ان سے واپس لیتا ہے، تو ابتلا میں وہ جب ہوتے ہیں تب وہ اللہ کی آزمائش سمجھتے ہوئے، اسے اللہ کی طرف سے امتحان سمجھتے ہوئے صبر کرتے ہیں، اور اس پر شکوہ کنا نہیں ہوتے، وہ مرد اور وہ عورتیں۔ والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں۔ جب اللہ انہیں علم دیتا ہے، اللہ انہیں مال دیتا ہے، اللہ انہیں دولت دیتا ہے، اللہ انہیں جاؤ حشمت دیتا ہے، اور انہیں جاؤ منصب ملتا ہے، وہ کسی بھی دنیا کے خطے میں ہوں، وہ زندگی کی کسی بھی سٹیج میں ہوں، وہ مال و دولت کے حوالے سے کس قدر بھی وہ بڑے ہوئے ہوں، وہ علم اور فضل میں کتنے بھی بڑے ہوئے ہوں، یہ ساری کی ساری نعمتیں جب انہیں ملتی ہیں تو اس پر وہ اکڑتے نہیں ہیں، وہ اس پر گمنڈ فیل نہیں کرتے، وہ اس پر غرور نہیں کرتے، بلکہ وہ عاجزی کرتے ہیں۔ عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں۔ والمتصدقین والمتصدقات، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، یعنی اللہ نے جو انہیں مال اور دولت عطا کی ہے اس سے وہ غرباء میں، یتما میں، مساکینوں میں، فقراء میں، بیواؤں میں، حاجت مندوں میں، محتاجوں میں وہ تقسیم کرتے ہیں،
کیونکہ یہ اللہ نے ان کو نعمت دی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں فقیروں کا غریبوں کا حق ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو تقسیم کرتے ہیں۔ والصائمین والصائمات، اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اللہ کی طرف سے جب ان پر روزے فرض ہوئے، یعنی رمضان کے روزے ہوں یا وہ نفلی روزے، وہ اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھتے ہیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور وہ اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، وہ بد اعمالی اور بد فعلی اور زنا کے قریب نہیں جاتے، ایسے مرد اور ایسی عورتیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ایسے مردوں، یہ 10 صفات ہیں، ان 10 صفات رکھنے والے مردوں کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے لیے بخشش اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے اجر عظیم کا اعلان فرمایا ہے۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ 10 صفات ہمارے اندر موجود ہیں؟ ہم سچ بولتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو اگر تو ہمارے اندر یہ صفات موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس رستے پر چل رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا رستہ ہے، اور اگر ہم اس رستے سے دور ہیں تو پھر ہمیں اس رستے کا مسافر بننا ہوگا۔ آگے اس کے بعد سورہ احزاب میں ہی ذکر ہوتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا اس میں اعلان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مردوں میں سے کسی کا والد بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ خاتم النبیین ہیں، وہ نبوت پر مور ثبت کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ پر نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ حدیث مقدسہ میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے اوپر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں یہ مثال بھی دی کہ میری مثال ایسے ہے جیسے ایک خوبصورت عمارت بنائی گئی ہو اور اس کو بڑا خوبصورت طریقے سے مرصع کیا گیا ہو خوبصورت چیزوں کے ساتھ، اور جیسے آج کل ہم مکان بناتے ہیں تو اس میں طرح طرح کی ٹائلز لگاتے ہیں یا اس کی تزئین و آرائش ہوتی ہے، تو فرمایا یہ سارا کچھ تزئین و آرائش کر دی گئی اس عمارت کی، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھی گئی، اور وہ اینٹ میں ہوں، مجھ محمد کے آنے سے وہ عمارت مکمل ہو چکی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے 1,24,000 انبیاء اور مرسلین کا جو سلسلہ اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے اس کائنات میں بھیجا، اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد یہ سلسلہ نبوت اور رسالت اللہ رب العزت نے ترک فرما دیا اور آپ کو آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اللہ رب العزت۔ پھر آگے ذکر ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو، اللہ رب العزت کی ہر وقت پاکی بیان کرو، صبح ہو شام ہو، اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العزت کا ذکر کرو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اور اللہ وہ ہے جو تم پر اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تم پر اللہ کی رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تاکہ وہ نکال کر لے جائے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر جائے۔ وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنوں پر ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اور انہیں یہ دعا دی جائے گی جس روز وہ اپنے رب سے ملیں گے،
سلامتی کی دعا کہ تم ہمیشہ سلامت رہو. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے جو ہے وہ عزت والا اجر تیار کیا گیا ہے. پھر آگے ذکر ہوا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ بے شک ہم نے آپ کو اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر آپ کو اس لیے بھیجا کہ آپ خوشخبری سنائیں. جا کر خوشخبری مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا. مجھے مبشر اور نذیر کا کیا معنی ہے؟ مبشر کا معنی ہے خوشخبری سنانے والا. اب یہ پیشگی معاملات ہوتے ہیں، یعنی آج تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے تو تمہارے لیے کل کو جنت کی خوشخبری ہے. تو ابھی کسی نے جنت اور دوزخ دیکھی نہیں ہے، لیکن پیشگی اس واقعہ کے پیش آنے سے پہلے کسی کو بتایا جانا، خوشخبری سنانا. اور پھر نذیر کا معنی بھی یہ ہے کہ پیشگی اس واقعہ کے، یعنی جہنم کسی نے دیکھی نہیں ہے لیکن اس کے پیش ہونے سے پہلے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے. اور یہ منصب رسالت تھا کہ آپ لوگوں کو خوشخبری بھی سنائیں اور ان کے رب سے یعنی نافرمانی کی صورت میں انہیں ڈرائیں بھی. وداعیا الی اللہ، اور دعوت دینے والے بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ کی طرف آپ دعوت دینے والے تھے اور اس کے اذن سے آپ روشن جو آفتاب روشن کرنے والا، یعنی ہر چیز کو روشن کر کے بیان کرنے والا اور حق و باطل میں فرق کرنے والا. اور یعنی اللہ رب العزت کی ربوبیت اور اس کی الوہیت کے تمام وہ رستے جن کو معدوم کر دیا گیا تھا اور جن پر گرد پڑ چکی تھی شرک کی وجہ سے، ان کو روشن کر کے دوبارہ انسانیت کا جو رشتہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کٹ چکا تھا اس کو دوبارہ جوڑنے کے لیے آپ کو بھیجا گیا. اس کے بعد ذکر ہوتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور اے ایمان والو تم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجو. اب چونکہ وقت مختصر ہے، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل، اور ہمیں متعدد ایسی روایات اور ایسی جو احادیث مقدسہ ملتی ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے بارہا اللہ رب العزت کے حبیب نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے کیا فوائد ہیں. اب یہ آپ سمجھ لیں کہ کائنات میں اس سے بڑھ کر اور وظیفہ کیا ہو سکتا ہے کہ خود اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے ایک بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام بھیج رہا ہے، اور اس کے فرشتے بھی، یعنی اللہ اور اس کے فرشتوں کا 24 گھنٹوں کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق حضور علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتا ہے، اور پھر اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں. اور ایمان والوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجیں. حدیث مقدسہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، صرف ایک بار درود و سلام اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اس کے 10 درجات میں بلندیاں عطا فرماتا ہے. یعنی آپ کو دنیا جہان کے وظائف میں کوئی ایسا وظیفہ نہیں ملے گا کہ جو اتنی فضیلت کا حامل ہو کہ جو آپ کو 10 نیکیاں بھی عطا کر رہا ہے، آپ کے 10 گناہوں کو بھی معاف فرما رہا ہے، اور آپ کے 10 درجات کو بھی بلند فرما رہا ہے. تو یہ وہ واحد وظیفہ ہے جو اللہ رب العزت قرآن مجید کی سورہ احزاب میں ہمیں یہ عطا فرما رہا ہے کہ میرے حبیب پر درود و سلام پڑھو. اور پھر حضور علیہ السلام نے اس کی بہت سی جو ہے وہ فضیلت بیان فرمائی. یہ بھی فرمایا کہ جس کے سامنے میں مجھ محمد کا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے تو وہ بخیل انسان ہے. اور پھر یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کی راہ بھول گیا. آگے ذکر ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ سچی بات کہا کرو. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تو اللہ تعالیٰ یعنی سچی بات کرو گے، اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا.
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو شخص حکم مانتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا تو وہی شخص کا بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حافظ صاحب آپ تلاوت فرمائیں۔ السلام علیکم۔